تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اچھا بھائی، اسی طرح ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہے، مفتی و قاضی صاحب نوید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک مسجد میں بجلی ہے، اس سے موٹر، پنکھا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میٹر لگا ہوا نہیں ہے اور بجلی کی بل کئی سالوں سے جمع نہیں کر رہا ہے، ایسی مسجد میں ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا محمد بلال صاحب یو پی۔ جی مولانا صاحب، آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت بہترین ہے۔ یہ دیکھیے، اکثر و بیشتر یہ کام ہمارے مسجدوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ میں نے جب یہ مسئلہ ایک مرتبہ جب آندھرا کی جماعت میں تھا تو اس وقت میں نے یہ مسئلہ جب چھیڑا وہاں پر جمعہ کے بیان کے اندر، تو وہاں کے ایک مولانا مجھے سوال کیا کہ حضرت اس طرح بھی کئی بات ہے کیا کہ مسجد کے اندر چوری کی بجلی استعمال نہ کی جائے؟ کیونکہ وہاں قریوں کے اندر ہوتا تو اس طرح ہے، وہاں تو علماء تو مکمل نہیں رہتے، کچے پکے حافظوں کو جمع لیتے امامت کے لیے۔ تو بہرحال دیکھیے، بات تو یہی ہے، اکثر و بیشتر مسجدوں کے اندر ہمارے مسلمان قریوں کے اندر خاص کر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جہاں چوری کی بجلی مسجدوں میں استعمال کی جا رہی، گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، مسجد میں چوری کی بجلی استعمال کرنا ناجائز حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ناجائز حرام ہے۔ اور کیوں ناجائز حرام ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو اس کی۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، مسجد میں چوری کی بجلی استعمال کرنا ناجائز حرام ہے اور گناہ کبیرہ اور سنگین گناہ میں ایسا ہے۔ اور اس سے کیا ہے کہ مسجد کی کمیٹی کو، اہل محلہ کے لیے جب معلوم ہو تو پھر ان لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ بھئی مسجد کا جو مال ہے یہ تمہارا ذاتی مال تو نہیں ہے، یہ ہمارے چندے سے آپ مسجد کے نظام کو چلاتے ہیں۔ جب ہم چندہ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ میٹر کیوں نہیں لگائیں گے؟ تو پہلی فرصت میں مسجد کی کمیٹی والوں کے لیے ضروری ہے کہ فوراً وہ میٹر لگائے اور حکومت سے اجازت لے کر فوراً وہ کرنٹ کو استعمال کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھی اگر اہل محلہ کو معلوم ہے اور انہوں نے آگاہ کرنے کے باوجود بھی مسجد کی کمیٹی والے اس پر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور وہ پھر اپنے منمانی میں اسی طرح وہ ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر اہل محلہ کے لیے ضروری ہے کہ اس مسجد کی کمیٹی کے سلسلے میں آواز اٹھائے اور ان کو مسجد کی کمیٹی سے، انتظامیہ سے ہٹا دینا ضروری ہے۔ ان کو، اس مسجد کی کمیٹی کو انتظامیہ سے ہٹا دینا ضروری ہے اور پھر نئی کمیٹی بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں میں یہ بات آپ کو چھیڑ رہا ہوں کہ اس لیے کہ دیکھیں، معاملات اور عبادت دونوں ضروری ہمارے لیے ہے۔ دیکھیے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق العباد، دوسرا ہے حقوق اللہ۔ حقوق العباد کی جہاں تک کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی اگر نماز نہیں پڑھا، آپ نے روزہ نہیں رکھا اور اسی طرح حج نہیں کیا، یہ سب وہ ہیں کہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا مسئلہ ہے، بھئی اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھا تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، اور اسی طرح حج نہیں کیا تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، یہ کیونکہ حقوق اللہ ہے۔ جہاں تک حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ تو بندوں کا حقوق ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس میں بندوں کے جہاں تک کے حقوق ہے تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں جب تک اس کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو ہم جنت میں بھی نہیں بھیجیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے پڑھانے کے لیے، تو حضرات صحابہ کو کہتے کہ بھئی یہ جو جنازہ ہے، یہ جس بندے کا جنازہ ہے، اگر یہ کسی کو قرض دینا ہو تو پھر تو ہمیں بتا دیں، جب تک کہ قرض ادا نہیں کرے تو ہم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ تو حضرات صحابہ میں سے جو کوئی اس کی ذمہ داری لے دیتے کہ اللہ کے رسول ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کے قرض کو قرض گاہوں تک ہم پہنچائیں گے، اب جنازے کی نماز پڑھائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، چاہے وہ شہید کی کیوں نہ ہو، کیوں نہ اس کی عام آدمی کی کیوں نہ ہو، تو حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی حضرات صحابہ کی رک جایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی حقوق العباد کا جہاں تک کا مسئلہ ہے یہ بہت سخت طریقے پر ہوتا ہے، اور جو چوری کی بجلی کی استعمال کی جاتی ہے یہ ایک بندے کا نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے، یہ سب لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے۔ اب جب سب سے ٹیکس لیتی ہے تو پھر اس کے ہر ذرے ذرے کے اندر سب کا حق ہوتا ہے، ہر ذرے ذرے کے اندر۔ جب ہر ذرے ذرے کے اندر سب کا حق ہو تو پھر سب کے حقوق کو مار کر کھانا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی بندہ اگر ہمارے سے
میرا اگر کوئی مال چھین لے یا آپ کا کوئی مال چھین لے تو کیا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اس کو خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ جب ہمارا مال کوئی چھین لے تو ہم غصہ کرتے ہیں، جب حکومت کا اتنے سالوں کا پیسہ ہم کھا رہے ہیں تو غلط بات ہی نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت حکومت خود بیٹھ کر کھا رہے، بھائی وہ کھا رہے تو اللہ کے پاس جواب دیں گے، تو آپ کے لیے کس نے کہا کہ سامنے والا چوری کر رہا تو آپ بھی چوری کرو؟ جبکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یعنی کہ چوری کرنے والا اور جو چوری کیا ہے ان دونوں کے ہاتھ کاٹا، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چوری کرنے والا، چوری کرنے والی جو بھی ہو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، تو پھر شریعت کا حکم دے تو آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا نہیں؟ تو اس لیے بھائی دیکھیں اتنا سخت حکم شریعت کے اندر بات بتائی گئی ہے کہ بھائی چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حقوق العباد کا جہاں تک کا مسئلہ ہے اس میں کسی بھی چیز میں کمپرومائز نہیں ہوگا، برابری نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال مسجد کی کمیٹی جو انتظامیہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی فرصت میں وہ حکومت سے میٹر لے اور کرنٹ کو استعمال کرے، اور جو اس نے اتنے دن تک جتنا چوری کا استعمال کرنٹ کیا ہے، چوری کی بجلی استعمال کی ہے مسجد کے اندر، تو مسجد کے کمیٹی والوں کے لیے ضروری ہے چاہے تو وہ مسجد کے مال سے اس کا قرض ادا کریں، جتنے دن اس نے مال چوری کیے اس کا قرض ادا کریں، یا نہیں تو مسجد کی انتظامیہ کمیٹی خود بیٹھ کر مشورہ کر کے اتنے پیسے حکومت کو ہم واپس کریں گے، کسی بھی طریقے سے آپ واپس کر دیں لیکن حکومت کے اکاؤنٹ میں جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بہانہ بنا کر کوئی بھی طریقے سے حکومت کے حوالے ہم کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایک بات یہ، اور دوسری بات جیسا کہ مولانا آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ چوری کی بجلی کی روشنی میں جو پڑھی جانے والی نمازیں، جو تلاوت وغیرہ عبادتیں کی ہیں، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ چوری کی بجلی کے میں رہتے ہوئے انہوں نے جو عبادتیں کی ہیں، نماز پڑھی، قرآن مجید اور دیگر عبادتیں کی ہیں چوری کی بجلی میں مسجد کے اندر، تو عبادت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب جو عبادتیں مسجد میں کی جا رہی وہ بھی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ کہ بھی جو عبادتیں ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی، کوئی بات نہیں، اور دوسری بات جو عبادتیں اب کر رہے ہیں یہ بھی عبادتیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ گناہ کرنے والا تو وہ ہے، لیکن اگر ہم اس بات پر آواز نہیں اٹھائے تو ہم بھی گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا لِلْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مومن کے لیے ضروری کیا ہے کہ بھئی وہ ایک دوسرے کی معاونت نیکی میں کرے، گناہ کے اندر معاونت نہیں ہوتی، برابری نہیں ہوتی، گناہ کے اندر کسی کو ہم ساتھ نہیں دیں گے، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تب جو گناہ ہو رہا ہے تو پھر محلہ والے آواز اٹھائے، اہل محلہ آواز اٹھائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کام نہیں کر رہے تو پھر وہ خود گنہگار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال جو عبادتیں کی گئیں وہ عبادتیں بھی قبول، اور جو عبادتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ عبادتیں بھی، اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امید ہے کہ مولانا آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح ایک بہن نے انگلینڈ سے سوال کیے ہیں، سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب سجدے تلاوت کی آیت سننے والے ناواقف شخص کو آگاہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں بہن، بہتر و مناسب تو یہی ہے آیت سجدہ جب پڑھی جائے تو اس آیت کو ہم آہستہ پڑھیں، تاکہ جو لوگ نہیں سن رہے تو ان پر سجدہ واجب نہ ہو، کیونکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے آیت سجدہ سنا تو پھر ان پر سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہتر و مناسب یہی ہے کہ مجمع کے اندر جب آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو آہستہ پڑھ لیا کرے۔ اگر کسی نے مجمع کے اندر زور سے آیت سجدہ تلاوت کر لی ہے تو پھر وہاں مناسب یہی ہے، جن جن لوگوں کو آیت سجدہ سے واقف نہیں ہے تو وہاں اعلان کر دیا جائے کہ بھی میں نے آیت سجدہ پڑھ لیا ہے، جو لوگ سنے ہیں تو پھر وہ سجدہ تلاوت ادا کر لے۔ تو ناواقف شخصوں کو آگاہ کرنا یہ ضروری و بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک بھائی نے امریکہ سے سوال کیا، سوال ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ مفتی صاحب نماز جنازہ کی چاروں تکبیرات زبان سے کہنا فرض ہے؟ ہاں بھائی، جیسا کہ البحر الرائق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جنازے کی نماز میں چاروں تکبیرات زبان سے کہنا فرض ہے۔ امام تو زبان سے کہتا ہی ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کہ چاروں تکبیرات جنازے کے اندر چاروں تکبیرات زبان سے کہنا فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مقتدیوں کو دیکھا جاتا ہے وہ صرف پہلی تکبیر کو یعنی تکبیر تحریمہ کو وہ زور سے کہتے ہیں، بقیہ تکبیریں خاموش کھڑے رہتے ہیں، گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے تکبیرات پورے مکمل طور پر زبان سے ادا کرنا
ضروری اور فرض ہے. اگر کسی نے زبان سے ادا نہیں کیا تو بہرحال نماز تو ادا ہو جائے گی، جو لوگ نہیں کیے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے. اسی طرح ایک بھائی سوال کیے ہیں. سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کہ مفتی صاحب عید کے دن قبرستان جانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے محمد ریحان یہ ہمارے پڑوس ملک کے ہیں، جو بھارت کے باہر ہمارے لگا ہوا پاکستان کے ہیں. یہ دیکھیں بھائی، عید کے دن قبرستان جانا اپنی ذات میں درست ہے، جا سکتے ہیں، البتہ اس میں کوئی خرابی نہ پایا جائے. اگر خرابی ہو تو پھر وہ عمل درست نہیں ہوتا، وہ شریعت میں منع ہو جاتا ہے. جیسا کہ خرابی سے مراد سمجھے کہ بھی عید کے دن قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، اور اسی طرح عید کے مسنون اعمال میں اس کو سمجھنا، اور ہر عید کے موقع پر اس کا اہتمام کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے. بات سمجھ میں بات مطلب یہ ہے کہ دیکھیے عید کا عید کے دن جانا ضروری سمجھنا. پورے سال میں کہیں بھی نہیں جاتا قبرستان. بعض لوگ تو قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ملتی کہ بھی اندر چلے جائے، کبھی توفیق نہیں ملتی، قبرستان جانے کی توفیق نہیں ملتی. لیکن عید کے دن اہتمام کے ساتھ ضروری سمجھ کر مجمع کو جوڑ کر، خاندان والوں کو جوڑ کر 10-12 لوگ پورے قبرستان جا رہے ہیں اور اس کو ضروری عید کا حصہ سمجھ کر رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی بات. اور اسی طرح عید کے مسنون اعمال میں سے اس کو سمجھنا بھئی یہ عید کا حصہ ہے. جس طرح عید کے دن مسنون اعمال کیا ہیں کہ بھی صبح سویرے اٹھنا اور نہانا، خوشبو لگانا اور میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بھی چل کر، پیدل چل کر جانا، تکبیر بلند آواز سے کہتے ہوئے جانا. عید الاضحیٰ میں ہو تو تکبیر بلند آواز سے، عید الفطر میں ہو تو تکبیر آہستہ کہتے ہوئے چلنا. ایک راستے سے دوسرے راستے، ایک راستے میں گئے تو پھر دوسرے راستے سے واپس ہی ہونا. یہ سب طریقے ہیں شریعت مطہرہ کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس کو ضروری سمجھ کر کرنا اور عید کے مسنون اعمال سمجھ کر کرنا، یہ شریعت میں منع ہے. بات سمجھ میں آ رہی بات. تو اسی طرح اور اہتمام کے ساتھ جانا اور نہ جانے والوں کو برا بلا کہنا، تو نے ماں کی خبر نہیں گئی، اس کو خبر نہیں گیا، اسے نہیں گیا، یہ چیزیں شریعت کے اندر منع ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طرح اس کے ناجائز ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو بات یہ کہ میں اس کی خرابیاں بتا دیا ہوں کہ بھئی عید کے دن لوگوں کے اندر اس طرح کا رویہ ہوتا ہے. عید کے دن رویہ کیا؟ جانے کو ضروری سمجھ کر جاتے ہیں اور اسی طرح سنت عمل سمجھ کر جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح نہ جانے والوں کو برا بلا بھی کہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہمارا مسلمانوں کے اندر چلتے ہیں. اب رہی دوسری بات، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں عید کی نماز کے بعد قبرستان گئے کہ حضرات صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا. کوئی عید کا حصہ بھی نہیں، یہ عید کے سنت عمل بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی طرح اس کے رسم و رواج ہونے کے اور اس کے ناجائز ہونے کے کیا کیا وجوہات ہیں، میں ترتیب وار میں 2-3 باتیں میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بھئی عید کے دن قبرستان جانے کی کوئی خصوصیت اور فضیلت یا ترغیب کسی معتبر صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ عید کے دن قبرستان جانے کے سلسلے میں کوئی فضیلت اور کوئی بھی ترغیبی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک بات اس کے ناجائز ہونے کی وجہ سے، ناجائز ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں یہ بات بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ عید کے دن قبرستان جانے کا مروجہ اہتمام آپ علیہ السلام حضرات صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے. یعنی مروجہ رسم کا مطلب یہ ہے کہ 10-20 لوگ اطمینان کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں ویٹنگ وغیرہ لگا رہے ہیں، پھول وغیرہ ڈال کر وہاں آ رہے ہیں، یہ بھی تب چیزیں ہیں. اور پھول وغیرہ تو میں بتا دیا ہوں کہ بھئی یہ سب چیزیں بدعت ہیں، شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور دوسری بات، عید کے دن قبرستان جانا اپنی ذات میں ایک جائز عمل ہے، جا سکتے ہیں آپ، لیکن جب جائز عمل کو سنت یا ضروری قرار دیا جائے، اس کا حد سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور یہ شریعت کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، جو چیز حد سے زیادہ کر دی جائے تو پھر وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے. جیسے کہ در المختار رد المختار کے اندر یہ بات موجود ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب یہ چیز متعدد وجوہات، رسومات کی وجہ سے جب یہ چیز بدعت بن جاتی ہے تو پھر اس سے ترک کر دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لہٰذا اس کا ترک کر دینا چاہیے. اور اسی طرح جہاں تک گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہاں پیش کرتے ہیں کہ بھئی حد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات مسرت کے حد رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہاں لوگ پیش کرتے ہیں کہ حد رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ بھئی قبرستان جانا چاہیے اور عید کہ وہ خوشیوں کے موقع پر جانا چاہیے، تاکہ آخر آدمی خوشی میں لگ کر
آخرت سے غافل نہ ہو. یہ حضرت کی حکمت عملی ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کے دن چلے گیا تو پھر وہاں خوشی کے آدمی حد سے زیادہ خوشی میں لگ کر وہ آخرت کو بھول نہ جائیں، اس لیے حضرت نے وہاں اجازت دی. لیکن ان وجوہات کی زیادہ تر یہ وجوہات پائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اب اس کا بدعت ہونا واضح ہو گیا ہے. تو عید کا حصہ سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر اور اس کو ضروری سمجھ کر عیدین کے وقت میں قبرستان آنا جانا رکھنا اور وہاں جا کر اس طرح کی بدعتیں وہاں جو ہو رہی ہیں، اس لیے اس کا ترک کرنا ضروری ہے. اور یہاں وہ جہاں بدعتیں ہو رہی ہے تو پھر وہاں گناہ ہوگا جانا. اللہ ہم تمام کو عمل فرمائے. امید ہے کہ بھائی یہ آپ کو جواب مکمل. اسی طرح ایک بہن سعودی عرب سے سوال کی ہے. سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کہ مفتی صاحب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات نے عدت گزاری یا نہیں گزاری؟ اگر نہیں گزاری تو کیوں نہیں گزاری؟ اس کی وجہ فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی. جی بہن ماشاءاللہ، عورتیں بھی ایسے سوال کرتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھئی عورتوں کی دماغ کہاں تک جاتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی ہمارے مستورات کے اندر بھی ایک تحقیقی اور مطالعے کا ایک جذبہ شوق ہے. تو بہرحال دیکھیں بہن، میں تفصیل اگر جائے تو بڑی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں، لیکن بہتر تو یہ کہ بھئی ایک مختصر ہمارا سوال جواب کا چل رہا ہے تو میں یہاں مختصر جواب دیتا ہوں. دیکھیے جواب یہی ہے کہ بھئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا جو حال ہے یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے اور ہم مانتے بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، اور کئی لوگوں کو اس بات سے مشاہد بھی ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اور میری امت کے حالات مجھ پر پیش بھی کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ بات ثابت ہے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، تو پھر ازواج مطہرات کا جو حال ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. جیسا کہ عام لوگوں کا ہے کہ بھئی اگر کوئی عام آدمی اگر مر جائے تو پھر اس بندے پر کیا ہوتا ہے کہ اس عورت پر کیا ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی عدت گزارنا اس پر ضروری ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جب زندہ ہیں تو پھر اللہ کے رسول کی بیویوں پر عدت گزارنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح عام امتوں کے قانون کے لیے بھی عام لوگوں کے لیے قانون شریعت کا حکم یہی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. کر سکتی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. اور یہ اصول ایک ضابطہ بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ بھی عورت اپنے شوہر کی عدت گزارنے کے بعد دوسرے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. اس لیے لیکن ازواج مطہرات کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ازواج مطہرات یہ امت کی مائیں ہیں، وہ امہات المؤمنین، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من ازواجہم. اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بھئی نبیوں کی جو بیوی ہیں یہ عام بیوی نہیں، یہ امت کی مائیں ہیں. یہ جب امت کی مائیں ہیں تو پھر ماں کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا. نبی امت کے لیے باپ ہوتا ہے اور ان کی بیوی امت کے لیے ماں ہوتی ہے. جب ماں ہے تو پھر اولاد تو کس طرح کی اجازت دی جاتی ہے کہ بھی وہ نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ نبی کی بیوی کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ اگر میں ایک بات اپنی بات کہہ رہا ہوں، اگر اجازت مل جاتی تو پھر عام لوگوں کی طرح اگر آدمی رویہ اختیار کیا تو پھر نبی کو تکلیف ہوگی اس سے. تو پھر اللہ نے اس اصول ضابطے کو ختم کر دیا کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے یہ امت کے لیے ماں ہوتی ہے، تو ماں سے نکاح کرنا شریعت کے اندر حرام ہے. تو بہرحال بہن آپ کے سوال کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، قبر اطہر کے اندر زندہ ہے، تو جو زندہ ہے اس کی عورت پر عدت گزارنا واجب نہیں. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے عدت نہیں گزاری. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ یہ دنیا سے تو پردہ ہو لیکن زندہ تو ہیں، آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عام عورتوں کی طرح کیا ہے کہ بھئی وہ انتقال کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک کی بیویوں کی بات ہے وہ امت کی مائیں ہیں، تو لہٰذا وہ دوسرے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی. تو اس لیے امت کی جب مائیں ہیں تو پھر ان کے لیے تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ دوسروں سے نکاح بھی نہ کرے. تو بہرحال بہن آپ کے سوال کا جواب امید ہے کہ پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا.
جہاں تک کہ دلائل کی بات ہے، میں دلائل بھی لکھ کر ڈال دیتا ہوں، جس کو بھی اگر دلائل دیکھنا ہو تو وہاں وہ اطمینان کے ساتھ دلائل دیکھ بھی اور پڑھ بھی سکتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ ہماری اس مجلس کا یہ آخری سوال ہے۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے، عید کے 1 یا 2 دن قبل بھائی بہن یا رشتہ دار آپس میں عیدی کا لین دین کرتے ہیں، یہ معاملہ طرفین سے ہوتا ہے، مطلب بہن بھائیوں کو دیتی ہیں، پھر بھائی ان میں دوسری رقم زیادہ ملا کر بہنوں کو دیتے ہیں، ازروع شرع اس کی گنجائش ہے یا یہ سود میں داخل ہوگا؟ برائے مہربانی جواب دے۔ سوال کرنے والے مولانا عبد المجید ماہی صاحب، ماشاء اللہ۔ جی مولانا عبد المجید ماہی صاحب، بہت سوال اچھا آپ کا بہترین ہے۔ دیکھیے حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، کیونکہ اس سے دل کے اندر جو بھی کدورتیں ہیں اور آپس میں جو اختلافات ہیں اور آپس کے اندر جو بھی اونچ نیچ ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی اور اس سے محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی، رشتہ داریوں کے اندر محبتیں پیدا ہوگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ لہذا کسی بھی وقت اس کا لین دین کرنا دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن خوشی کے موقع پر خاص کر اپنے ماتحتوں کو ہمیں دینا چاہیے۔ عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن میں ہر بندہ اپنے بڑوں کو یہ خوشی کے طور پر ان سے کچھ نہ کچھ مانگتے بھی ہیں، تو خوشی سے ہم بڑوں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے بیوی کو ہو، بچوں کو ہو، اپنے رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو، جو بھی خاندان میں جو بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں، ان کو خوشی کے طور پر اس عید کی خوشی میں اپنے غلام، اپنے جو بھی کام کرنے والے ہیں، سال میں ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ ان کو ہدیہ دینا چاہیے تاکہ محبتیں بڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح عید کے دن دینا، ہدیہ دینا یا تحفے تحائف دینا، یہ شرعاً جائز اور مستحسن عمل ہے۔ یہ جیسا کہ حضرت روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماتحتوں کو سال میں ایک مرتبہ عید کے دن ایک جوڑا کپڑے دیتے، اور اسی طرح ایک کو 100 درہم حضرت عید کے دن خوشی میں سب کو بانٹتے تھے۔ 100 درہم، ایک بندے کو 100 درہم، بات سمجھ میں آ رہی؟ 100 درہم اس کو دیتے، ایک جوڑا کپڑے دیتے، یہ خوشی ہے تاکہ تم بھی کیا کرو، خوشی کے موقع پر اس میں شامل ہو جاؤ۔ لہٰذا مولانا صورت مسئلہ یہی ہے، لہٰذا لازم سمجھے بغیر کسی پر زور زبردستی ڈالے بغیر، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں رشتہ داروں کے اندر جو نہیں دیتا اسے زور زبردستی بھی کرتے ہیں، نہیں آپ کو دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی بندے سے زبردستی کسی سے چھیننا، ایک تو ہے کہ بھی محبت سے دینا، اب وہ دینا نہیں چاہ رہا پھر بھی زبردستی ہم لوگ کھینچ رہے ہیں اس سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی زبردستی کے ساتھ کسی چیز کو ہم لینا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حلال نہیں ہوتا، یہ گناہ ہے۔ یہ لہٰذا خوشی کے موقع پر جو ہے اپنے رشتہ داروں کو ہم خوشی سے دیں، بھئی آپ 100 روپے نہیں تو 10 روپے آپ دے دیا کریں، اس سے محبتیں بڑھے گی۔ سال میں ایک مرتبہ آپ سے محبت بڑھ رہی ہے، پھر بھی آپ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، تو اس بارے میں ہدیہ تحائف دینے کی شریعت میں اجازت ہے، دینا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے مجھے سوال میں پوچھا مولانا کہ ایک دن پہلے بہنیں ان کو دے دیتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے دن بھائی اس کا بڑھا کر اس کو دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ گویا کہ اس کا لین دین کا جو بات ہو رہی ہے ایک طرح کا قرض ہے، یہ میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں، 2 دن کے بعد آپ مجھے 200 روپے بڑھا کر دیں گے، 100 روپے بڑھا دے کر دیں گے، تو یہ قرض کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو قرض کے معاملے کے اندر ایک طرح کی یہاں سودی معاملہ پڑ رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح کرنا شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسا کہ آپ نے مجھے سوال میں پوچھا بھی ہے، تو اس طرح کرنا جو ہے سود ہے اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، جیسا کہ سوال سے یہ بات واضح طور پر یہاں بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر استطاعت ہو تو ہر ایک کو عیدی دے، اگر استطاعت نہ ہو تو نہ دے، کوئی بات نہیں، لیکن جو بات آپ نے مجھے پوچھا کہ عید سے ایک دن پہلے اس طرح کرنا پھر یہ کرنا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب عید کی بات آ گئی تو تھوڑی بات میں اپنی زائد بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر میں بنگلور کے اندر بھی دیکھا بھی ہوں اور میں دیکھتے بھی رہتا ہوں،
اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم نے دیکھا بھی ہے، عید کے جب نماز پڑھ کر حضرات گھروں کے اندر واپس آتے ہیں، لال پیلا پانی ان کو اتارا جاتا ہے، عید کے دن ان کو لال پیلا پانی اتارا جاتا ہے، اس کے اندر ہلدی وغیرہ کچھ ڈالتے ہیں، پھر پان وغیرہ ڈالتے ہیں، تو پھر آنے والے مردوں کو عید کی نماز پڑھ کر جو آتے ہیں ان کو اتارا جاتا ہے۔ میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر میں ایک بات ان کو میں کہتا ہوں، ان مستورات کو گھر میں آنے سے پہلے مرد کو آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، حرام ہے یہ چیزیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ غیر مسلموں کو دیکھیں کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو لال پیلا پانی جو بھی ہلدی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، پھر اس میں پان وغیرہ رکھ کر کے وہ اتارتے ہیں، پھر اس کو اندر لاتے ہیں۔ گویا کہ آپ یہ کر یہ ثابت، بھئی ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا، عید کی نماز پڑھ کے آیا ہے، اب ہم اس سے دعا لینا ہے، پھر اس کو لال پیلا پانی اتار کر پھر وہ آتا ہے بندہ اس میں پیسے ڈالتا ہے، یہ چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت میں کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہو، نہ کسی بزرگ نے یہ چیز کی ہے۔ غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی۔ بعض مرتبہ تو حد درمی یہ ہوتی ہے، یہ جب تک پانی اتار کر اندر نہیں آتے اور وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک مرتبہ اپنے بچپن میں دیکھا بھی ہے، نماز پڑھ کر جب داخل ہونے لگے تو پھر رکا دیا گیا۔ اب پوچھنے پر کہتے ہیں کہ جب تک لال پیلا پانی نہیں اتارا جائے گا اندر نہیں جائیں گے آپ۔ پھر پانی اتارا گیا، پھر اس کے بعد کچھ اس میں رقم ڈالی گئی، پھر اس کے بعد اندر جانے کی اجازت ملی۔ یہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایک مرتبہ اس طرح ہوا ہے، تو میں نے بھی خود دیکھا بھی ہے اور اس طرح ہوتا بھی ہے۔ تو ایک بات میں یہ بتانا زائد بتا رہا ہوں کہ عید کے دن اس طرح کی چیزیں کرنا یہ شریعت میں اجازت نہیں، حرام ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اسی قوم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر، ان چیزوں کو ہم ختم کریں۔ اور عید کے معاملات کے اندر ایک چیز یہ بھی مجھے ذہن میں یاد آ گئی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بڑوں کے پیروں کے سامنے ان کو جھکا دینا، کہنا کہ ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں بھی ختم فرمائیں، یہ چیزیں بھی شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال مولانا عیدین کے دن اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دینا اور خوشی کے موقع پر اپنے ماتحتوں کو کچھ کھلانا پلانا، یہ ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال امید ہے کہ تمام حضرات کو یہ ہمارا سوال جواب کا جو بھی ہمارا لائیو چلتا ہے آپ حضرات کو پسند آتا ہوگا۔ امید ہے کہ بھئی آپ حضرات سے درخواست یہ کی جاتی ہے ہمارے ان سوالات کے جوابات کو آپ جو بھی ہمارے سوال جواب ہیں جو بھی آتے ہیں آپ ان کو خوب تشہیر فرمائیں، آپ لوگوں تک پہنچائیں اس باتوں کو، اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، اور آگے تک ہمارے اس چینل کو لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ ہمارا یہ کام لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ آپ کے ذریعے سے جس کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی، دین کی بات معلوم ہو گئی، وہ آدمی راہ راست پر آ گیا، تو اس میں آپ بھی اس کے نیکی کے اندر شامل ہوں گے۔ بھئی ایک آدمی کو راہ راست پر لا لینا کتنی اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر میرے ذریعے سے کوئی آدمی ہدایت پر آ گیا، کسی کو ہدایت مل گئی، تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا نہیں ہوتا۔ میرا ایک مسئلہ گیا کہ بھئی ایک مسئلہ میں نے حرمت مصارحت کے سلسلے میں میں نے مسئلہ بیان فرمایا۔ جب میں نے مسئلے کا اور بتایا، میں کئی فون میں اب تک مجھے تو 1,500-2,000 تو کم فون آ گئے مجھے حرمت مصارحت کے سلسلے میں۔ یہ مسئلہ اتنا سوشل میڈیا پر الحمدللہ چل بھی رہا ہے، کئی لوگوں کی زندگیاں اس میں سدھرے ہیں۔ کئی مستورات مجھے فون کر پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر کے اندر اس طرح ہو گیا، کیا ایسا کرے؟ کئی مستورات حرمت مصارحت کے مسئلے میں بچی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے آپ ہمارے ان سوالات کو جوابات جو بھی ہم دیتے ہیں لائیو چلتے ہیں، آپ ان کو بھی پہنچائے، جمعہ کے بیانات بھی ہمارے آتے رہتے ہیں، آپ ان کو بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ ہم کو خوش رکھے اور ہمارے اس بھارت کی حالت کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے، اور ساری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت، جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان پریشان حل ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خصوصاً فلسطینی مسلمان بھائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو جلد سے جلد کامیابی نصیب فرمائے، اور بیت المقدس کی اللہ جلد سے جلد آزادی فرما دے، اور وہاں مجاہدین کی قربانیوں کو اللہ قبول فرما کر جلد سے جلد اللہ مجاہدین کو بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری اللہ ان کو عطا فرمائے، اور جلد سے جلد وہ بیت المقدس کو آزاد فرما لے، اور اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کے
جائز مقصد تو پورا فرمائے۔ اللہ امت محمدیہ کی ایمان کی اعمال کی عزت و آبرو کی اللہ تعالی ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔